شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ سفر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا۔ سب صحابہ پر پیاس کی شدت نے غلبہ پا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حکم دیا کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلیں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک حبشی غلام اونٹ پر سوار جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ بھی تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو نعوذ باللہ اس جادوگر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حبشی غلام کو زبردستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور پاک نے حبشی سے مشکیزہ لے کر کھولا اور اپنا دست رحمت اس پر پھیرا۔ تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا، مویشیوں کو بھی سیراب کیا، مگر وہ مشکیزہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا اور وہ مشکیزہ واپس اس حبشی غلام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حبشی کے مشکیزہ سے ایک گھونٹ بھی پانی کم نہ ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے مال سے کچھ نہ کچھ اس غلام کو دیا۔ وہ حبشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس حبشی کے سیاہ چہرے پر پھیرا تو وہ دست مبارک کی برکت سے چاند کی مانند خوبصورت ہو گیا اور چمکدار دکھائی دینے لگا۔ حبشی غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بڑا ہی متاثر ہوا، آگے بڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسے دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حبشی غلام کے مالک نے کہا، یہ اونٹ تو میرا ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، لیکن یہ سوار تو میرا حبشی غلام نہیں ہے۔ غلام کہنے لگا کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں۔ اس کے مالک نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میرا غلام تو سیاہ شکل کا بدصورت آدمی تھا، مگر تم تو چاند کی مانند سفید اور خوبصورت ہو۔ حبشی نے اپنے مالک کو یقین دلانے کی کافی کوشش کی، مگر مالک نے اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ پہچانتا بھی تو کیسے؟ اس کا پورا رنگ بدل چکا تھا۔ جہاں وہ ایک بدصورت حبشی نظر آتا تھا، اب وہ ایک خوبصورت شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر اب غلام نے صورتحال بیان کر کے مالک کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مالک کے گھر کے تمام حالات اور بعد دوسری علامات بتائیں جو مالک اور غلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اس طرح اس مالک کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی غلام ہے۔ اب تو حبشی کا مالک بھی اس سے سارا واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ معزز ناظرین اکرام، ایسے معجزوں سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام معجزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔